81 آیت نمبر ہے 81 آیت نمبر ہے 80 آیت نمبر ہے 80 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے ان آیات میں سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور ان کی قوم کا ایک بہت ہی بد عمل کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزیز ہیں، ان کے یا بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کیا گیا، نمرود اور نمرودی قوتوں نے شکست کھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اب پھیلے گی، تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ساتھ دو افراد تھے، ایک ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور ایک ان کے عزیز حضرت لوط علیہ السلام۔ شام آ گئے، شام آ کر اللہ جل جلالہ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے نواز دیا، اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر تھے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو 4-5 بستیاں تھیں، ان میں ایک سب سے بڑی بستی تھی سدوم، موجودہ جو اردن ہے، یہ جگہ اردن میں ہے۔ یہاں لوط علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری، کوئی خاندان یہاں نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا یہاں، اس لیے اللہ جل جلالہ نے لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف، ان 4-5 بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم 3 بڑے گناہوں میں مبتلا تھی۔ ایک اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ڈکیتی، لوگوں کا مال لوٹنا، اور تیسرا ایک بہت ہی بد اور برا عمل کہ اپنی ہوس کی تکمیل فطرت سے ہٹ کر غیر فطری طریقے سے کرنا۔
یہ اس جرم میں مبتلا تھے، اور قرآن کریم کا انداز، قرآن کریم نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اس قوم سے پہلے یہ گناہ زمین پر نہیں ہوا تھا، گویا کہ اس بد فطری کے موجد قوم لوط، اور یہ اس حد تک گرے پھر، چونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس عمل کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، جو بد فطرت ہو جاتا ہے، بلکہ جو حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بے حیائی کی اس حد تک چلے گئے کہ پھر یہاں سے گزرنے والے مسافر بھی ان کے شر سے محفوظ نہ ہوتے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان سے یہ کہا اللہ تعالی نے جو فطرت رکھی ہے مرد اور عورت کی، اس فطرت کے دائرے میں رہو۔ سورہ ہود میں ہے اللہ جل جلالہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے مرد اور عورت کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اس جوڑے میں محبت پیدا کی ہے، اس کو انسانی وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی سے زمین پر خیر پھیلتی ہے، اسی جوڑے میں محبت ہے، اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں دل کا اطمینان ہے۔ آپ اس دائرے میں آؤ اور اس دائرے سے باہر مت جاؤ، لیکن یہ قوم سمجھ کر نہیں دی۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر عذاب آیا، اور فرشتے اس غضبناک کیفیت میں آئے۔ بھائی ذرا تھوڑا سا اس کو محسوس کرنا کہ جو فرشتے اس قوم پر عذاب لے کر آئے، وہ پہلے آئے فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر، وہاں سے فارغ ہو کر انہوں نے آ کے پھر اس قوم کا تختہ الٹنا تھا۔ اب نبی کی صحبت میں جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ تمہارے اوپر غضب اور غصے کی کیفیات ہیں، کیا معاملہ ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم نے سورہ زاریات میں ان سے کہا کیا معاملہ ہے؟ ایھا المرسلون، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، تم آئے میرے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر ہو، لیکن تمہارے اوپر غضب کا بھی سایہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ سے فارغ ہو کر قوم لوط کے پاس جانا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے تختے کو پلٹ دینا۔ تو حضرت ابراہیم فوراً فکر مند ہوئے اپنے بھتیجے حضرت لوط کے لیے، کہا لوط کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان کو اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا جائے گا، چونکہ پوری قوم میں صرف حضرت لوط پر ان کی بیٹیاں ایمان لائیں۔ اور قرآن نے یہاں بھی ہر جگہ بھی لگتا ہے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی زیادہ خبیث الفطرت تھی۔ قرآن نے جہاں بھی قوم لوط کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ کہا کہ جی ان کی بیوی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی بیوی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے پہنچے، فرشتے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ سورہ ہود میں اس کی کچھ تفصیل ہے 12ویں پارے میں۔ اور وہ جو قوم کے بدفطرت لوگ تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کے پاس گھر کا محاصرہ کر لیا، آ کے کہا تمہارے پاس کچھ اس طرح کے خوبصورت نوجوان آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اب لوط علیہ السلام بہت دل گرفتہ ہوئے کہ میرے مہمان ہیں، یہ بدبخت قوم ہے،
جب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے۔ لوط علیہ السلام کو سارا اللہ جل جلالہ کا حکم پہنچایا، اور پھر رات کے آخری حصے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا، اور اس قوم پر جس شدت کا عذاب آیا، اتنی شدت کا عذاب اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی قوم پر اتارا نہ اس کے بعد اتارا۔ سورہ زاریات میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی طرف سے زلزلہ آیا، اور پھر آسمان سے نوکیلے پتھر نما کوئی چیز برسائی گئی، مسومۃ عند ربک للمسرفین، قرآن کہہ رہا ہے وہ ایسی نوکیلی تھی کہ جہاں لگتی تھی گولی کی طرح پھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ مسومتاً سے مفسرین نے سمجھا ہے کہ ان پر کوئی خاص نشان لگے ہوئے تھے، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ان پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے، جس کا نام تھا اسی کو لگنا تھا۔ اور رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ، بس پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان 4 بستیوں سے نکلے تو بیوی بھی ساتھ نکلی، لیکن بیوی کا دل سارا پیچھے تھا، اور پھر وہ آسمان سے ایک پتھر آیا، بیوی کو بھی کچل دیا اس نے۔ زلزلہ آیا، پتھر برسے، فرشتے نے چیخ ماری، پھر بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کی بستیوں، فرشتوں نے ان کی بستیوں کو اٹھایا، پتہ نہیں کہاں تک لے گئے، اور الٹا کر کے زمین پہ دے مارا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی بستیوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا، اور جہاں سے اٹھایا وہاں نے اٹھا کر دوسری جگہ ان کو زمین پہ پٹخا، اور جہاں سے ان کی بستیاں اٹھائیں وہیں سے پانی نکل آیا۔ آج بھی وہاں دریائے اردن، بحر میت، دنیا کا سب سے چھوٹا دریا جو ہے وہ انہی 8-10 بستیوں پر مشتمل ہے، اور اس کا پانی اس وقت بھی دنیا کا سب سے زیادہ تیزابی اور زہریلا پانی مانا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی بحری حیات، کوئی مچھلی، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں رہ سکتا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان پر ایسا سخت ترین عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بس اس میں ذرا 2-3 باتیں سمجھ لیجئے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو اللہ کے غضب کو کھینچتا ہے، اور اس وقت ترقی یافتہ، بھائی کیا ترقی یافتہ جدید دنیا، مہذب لوگ، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ استعمال کر لیجئے، وہ ترقی یافتہ، وہ جدید لوگ، وہ بدبخت اس کے اوپر بل پاس کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں پتہ نہیں کون کون سے ملکوں پر ہم جنس پرستی کے بل منظور ہیں کہ بطور میاں بیوی رہ سکتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں دقیانوس، پرانے لوگ، بنیاد پرست۔ حالانکہ پرانے لوگ یہ ہیں، اور صدیوں پہلے قوم لوط برباد ہوئی، آج یہ لوگ اسی سوچ پر کھڑے ہیں۔ ہر نبی کی شریعت میں سود حرام قرار دیا، اور یہ آج بھی اسی سود پر کھڑے۔ بے حیائی کو انسانی آغاز سے منع کر دیا گیا، یہ انہی پرانی بے حیائی کی اقدار پر کھڑے، اور الٹا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے یہ پرانے لوگ ہیں۔ یہ بھائی کیا ہیں؟ پرانے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں اس پر بل منظور ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قوموں کو کیا کیا ہے؟ تباہ و برباد۔ اسی لیے فقہاء، صحابہ، تابعین میں اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسی ایک شکایت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا سخت فرمایا کہ ان کے اوپر، بعض صحابہ نے رائے دی کہ ایسے شخص کو پہاڑ سے گرا دیا جائے، بعض نے فرمایا قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیا جائے، بعض نے فرمایا ان پر اتنے پتھر برسائے جائیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس لیے ائمہ نے بھی اس پر سخت سے سخت سزا تجویز کی ہے، اور اسلامی حکومت کو حکم ہے
کہ اس عمل پر بدترین اور سخت ترین سزا دے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا، آپ تھوڑا سا لوط علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا جائے۔ یہاں میں ڈکے چھپے الفاظ میں ایک بات عرض کروں، اس عمل کو تو نعوذ باللہ حضرت لوط کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یہ توہین ہے بھائی، اس کو لواطت کہہ دیا جاتا ہے۔ نہ، یہ حضرت لوط کا نام ہے بھائی، یہ کس کا نام ہے؟ ہاں، اس کو کبھی بھی اس عمل کو حضرت لوط کے نام سے تعبیر نہ کیا جائے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے نام کی بھائی کیا ہے؟ توہین ہے۔ کہیں مجبوری میں کہنا ہی پڑے تو عمل قوم لوط کہیں، عمل قوم لوط کہیں۔ ہمارے یہاں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے نام کو لے کر اس عمل کا نام رکھا گیا ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے نام کی توہین ہے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے حیائی، فاحشہ اس بے حیائی کو کہتے ہیں جس کو کھلم کھلا کیا جائے۔ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے حیائی پر آ چکے ہو۔ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا ہے، تم سے پہلے اس عمل کی طرف کوئی نہیں متوجہ ہوا ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، خواہش لے کر، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، فطرت کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو بد فطرت اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ آگے سے جواب سنیے، وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان، مگر یہ، قالو، وہ آگے سے جواب دیتے تھے، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے پھر لوط کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی بچا دیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیٹیوں کو، مگر اس کی بیوی کو، مگر اس کی بیوی کو، اس کو ہم نے تباہ کر دیا۔ کانت من الغابرین، ان کی جو بیوی تھی، کانت من الغابرین، وہ برباد ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بہت زیادہ پتھر برسائے ان پر، خوب پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر، آپ ذرا دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان مجرموں کا پھر کیسا بدترین حشر ہوا۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا نا فانظر، چونکہ مکہ والے جب شام جاتے تو اس دریا کے پاس سے گزرتے تھے، اس دریا کے پاس سے گزرتے تھے، اور مکہ والوں کو دیکھنا بھائی، قرآن کریم نے اپنے نزول کے وقت جن جن قوموں کی تباہی کا قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ کوئی گمنام قومیں نہیں تھیں، یہ کوئی گمنام قومیں نہیں تھیں۔ اہل عرب ان قوموں کو جانتے تھے، پورا تعارف تھا۔ چونکہ لوط علیہ السلام بھی بھائی کہاں ہے، حضرت ابراہیم کی گویا کے اولاد میں سے ہی ہو گئے، بھانجے بتیجے، تو مکہ والے اچھی طرح جانتے تھے کہ لوط کون ہے اور یہ بستیاں کون تھیں، قوم سمود کون ہے، قوم عاد۔ قرآن کریم نے مکہ والوں کو، پورے عرب کو، اپنے نزول کے وقت جن جن قوموں کی تباہی اور بربادی کا، ان کے سامنے ان کے انجام کا ذکر کیا، وہ ساری وہ قومیں تھیں جن کو مکہ والے خوب جانتے پہچانتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اور آپ کے ذریعے سب کو خطاب کیا، فانظر، آپ ذرا دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر ان مجرموں کا کتنا بدترین انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ